अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है फ्रस्ट्रेशन। मैंने उर्दू और पंजाबी में इसके मानी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब अल्फाज नहीं मिले। फ्रस्ट्रेशन एक ज़हनी कैफियत का नाम है जिससे बंदे को गुस्सा भी आता है, मूड चेंज होता है, एनोइंग महसूस करता है। माहिर नफ्सियात इसके बारे में कुछ और भी लिखते हैं कि ये दो किस्म की होती है, अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी वो फ्रस्ट्रेशन होती है जो हम अपने अंदर रखते हैं, जैसे घुट घुट के बर्दाश्त करना, उसको अपने ऊपर ही तारी रखना। बैरूनी वो होती है जिसमें हम जिस्मानी तौर पे उसका कोई इजहार करते हैं, जैसे आप कोई गुस्सा में किसी चीज़ का इजहार करते हैं। ये वायलेंट भी हो सकती है, नॉन वायलेंट भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है वो है बेबसी। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता सूरत हालात पे। जैसे वो एक मिसाल देते हैं कि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, मीलों लंबी लाइन लगी हुई है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपको किसी जगह पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, आप जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, एक बेबसी का आलम है। इस सिचुएशन को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और भी इसके अलामात हैं। लोग उसका जब इजहार करते हैं तो कुछ लोग वायलेंट तरीके से करते हैं, कुछ आवाज़ बुलंद करके करते हैं, इस तरह से। तो ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें आप बेबस महसूस करते हैं। हम सब लोग, ऐसे लगता है कि आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान में जो सूरत हालात है, इसको किसी तौर पे नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता, और ये नॉर्मल सिचुएशन है भी नहीं। हमारी ज़िंदगियों में से सुकून और खुशी ऐसे लगता है कि इनका होती जा रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें अब कोई पता नहीं कि आने वाला कल कौन सी ऐसी खबर लेके आएगा जिससे और तलातम पैदा होगा। क्योंकि हर 2 दिन बाद जब भी कोई नई खबर आती है तो पिछली खबर तकरीबन भूल जाती है, क्योंकि आने वाली नई खबर इतनी इंटेंस होती है कि वो पुरानी भूलने लगती है। अब ये सूरत हालात पिछले चंद महीनों में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ डेवलप हुई। हुकूमत कोई भी आए, आखिर किसी ना किसी की हुकूमत तो होनी है ताकि रियासत का निज़ाम चलता रहे। लेकिन जिस तरह से ये मौजूदा हुकूमत आई, ये पीडीएम वाले महंगाई मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचे और 95 रुपये का लोटा 25 करोड़ रुपए का कर दिया। और फिर हुकूमत के आने के बाद उन्होंने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक्चुअली उन्होंने महंगाई का नाम मुश्किल फ़ैसले रख दिया और अवाम की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी उनके मुश्किल फ़ैसलों ने। मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी ज़िंदगी पे कोई खातर खौफ फ़र्क पड़ा होगा। वो सब लोग जो सियासतदान हैं, वो तो सियासत में आते ही अपना खोता मोटा करने के लिए हैं। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने ऐसा किरदार अदा किया, वो बार बार कहते रहे कि हमें ना घसीटा जाए। ये कितनी फ़नी बात है कि वो बार बार कहते हैं कि हमें ना घसीटा जाए। किसी में इतनी हिम्मत या जुर्रत या इतनी ताकत है कि फ़ौज को घसीट सके? लोग तो फ़ौज के नाम से डरते हैं। मुझे चंद दोस्तों ने मशवरा दिया कि तुम अपने एपिसोड में फ़ौज का जिक्र ना किया करो, जब तुम पाकिस्तान जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तरह तरह के मुकदमे कायम कर देंगे।
لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فوج کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. وہ تنقید تو نہیں، سوالات تو پوچھے جا سکتے ہیں. فوج نے خود ہی گزشتہ 2-3 مہینوں میں کچھ ایسے اقدامات کیے کہ وہ خود ہی رفتہ رفتہ بے نقاب ہو گئے. 9 اپریل کو جو فیڈرل کیپٹل میں سچویشن تھی وہ صرف پاکستانیوں نے نہیں دیکھی، وہ پوری دنیا نے دیکھی اور ڈاکیومنٹڈ ہے. ان یوزول سچویشن. پھر انہوں نے فوج نے 25 اور 26 مئی کو جو دہشت گردی میں حصہ لیا اور جو ریاستی دہشت گردی دکھائی وہ بھی ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو امریکن میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نہتے بچوں اور عورتوں پہ ساری رات شیلنگ کی. پوری دنیا میں ایون جنگوں میں ایک ان آرمڈ آدمی کو شوٹ کرنا کرائم سمجھا جاتا ہے. ایک غیر مسلح شخص پہ شوٹنگ کرنا ایک وار کرائم ہے پوری دنیا میں. اور وہ پاکستانی فوج وہ بچے بچیوں اور عورتوں پہ ساری رات شیلنگ کرتے رہے. ابھی اس کا غم کسی کو بھولا نہیں تھا کہ پاکستان کے ریٹائرڈ سینئر فوجی افسروں نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہی. فوج نے ان کی زندگی حرام کر دی. اپنے ہی فوجی بزرگوں کے ساتھ انہوں نے وہ کیا جو کہ مقبوضہ ڈی چوک میں بھی نہیں ہوا. انہوں نے ان بزرگ سینئر فوجی افسروں کو اتنی بدسلوکی کے ساتھ ٹریٹ کیا اور ایک پیشہ ور وہ مخصوص قسم کے صحافیوں سے ان کی انسلٹ کرائی، ان پہ ہوٹنگ ہوئی، انہوں نے جملے کسے، ان پہ آوازیں کسیں. آئی ایم شیور کہ اس وقت فوج میں کئی ایسے آفیسرز ہوں گے جو انہی بزرگوں کے شاگرد ہوں گے. میں نے ان میں سے کسی کو پہلے نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا. پہلی دفعہ دیکھنے اور سننے کا موقع ملا. وہ کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ ان کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس طرح سے ذلیل و خوار کرنا آپ کو کس نے حق دیا؟ ایک تو وہ آپ کے سینئر فوجی افسر ہیں، وہ آپ کے ٹیچرز ہیں. ہم نے بچپن سے سنا ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. وہ بیچارے جس خوف و ہراس میں انہوں نے سڑک کے کنارے اپنی پریس کانفرنس کمپلیٹ کی، وہ سوچتے ہوں گے جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. میں ان ریٹائرڈ سینئر فوجی افسروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اس چیز کا فکر نہ کریں. آپ کی عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آپ کی عزت اور احترام میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. پہلے وہ پاکستانی جو آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ صرف فوجی ہیرو تھے، اب آپ ایک قومی ہیرو بن چکے ہیں. پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ ایک اخلاقی مہذب معاشرے کی نشانی ہے. اب پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح سے جا رہے ہیں، میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جنرل باجوہ، چیف جسٹس اور راجہ ریاض میں کیا فرق ہے؟ تینوں کا کردار ایک جیسا ہے. تینوں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور تینوں اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں. یہ بھی وقت آنا تھا کہ جنرل باجوہ اور راجہ ریاض دونوں بالکل ایک جیسے نظر آئیں اور دونوں بضد ہیں اس بات پہ
کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک سیمینار میں گیا تو کورس ختم ہونے کے بعد وہ جو ٹیچر تھا اس نے ایک کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے ایک بچے کو گود لے کے پال لیا اور اس نے یہ کہا کہ جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا اور میں سمجھوں گا کہ اس میں سمجھ بوجھ اور فراست اتنی آ گئی ہے کہ یہ نظام سلطنت چلا سکے، تو میں نظام حکومت اس کے سپرد کر کے خود ریٹائر ہو جاؤں گا۔ وہ بچہ محل میں پلنا بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس کے صبر نے جواب دے دیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اب بادشاہ بن جاؤں، اور اس کا ایک دوست تھا، وہ اس کو کہنے لگا کہ تم یہ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں گا کہ جس سے میرے باپ کو یہ محسوس ہو کہ میں ایک بہت سمجھدار نوجوان بن چکا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ میں نے لیا ہے، اس کو میں اپنی مٹھی میں رکھوں گا، تو میں اپنے باپ کے پاس جا کے اسے کہوں گا کہ یہ جو پرندہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو اگر میرے باپ نے کہا کہ یہ زندہ ہے تو میں اس کو پش کر کے تو اس کو مار دوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ تو مردہ ہے، تو میں اپنے باپ کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ تو اگر اس نے کہا کہ یہ مردہ ہے تو میں اپنے ہاتھ کھول دوں گا اور میں کہوں گا کہ یہ تو زندہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور میں اس کو غلط ثابت کر دوں گا۔ تو وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا، بادشاہ کے پاس چلا گیا، ہاتھ بند کر کے اپنے باپ سے پوچھتا ہے، جو کہ اس کا وہ لے پالک بیٹا تھا، کہ یہ میرے ہاتھ میں جو برڈ ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو بادشاہ اس کو کہنے لگا کہ بیٹا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اس پرندے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، ہماری زندگی اور مستقبل اور ملکی حالات اب فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا کیا بندوبست کریں گے اور ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے۔ حالات تو بڑے مخدوش ہیں، کوئی چیز ٹھیک بالکل نظر نہیں آتی۔ ابھی یہ جو آنے والی مہنگائی ہے، جو ریٹیلرز پہ ٹیکس لگے گا بجلی کے بل کے ساتھ، پھر ان کی چیخیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی جستجو جاری رکھیں گے، اللہ مالک۔